بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ان آنکھوں پر جو ہدایت کے راستے پہ نظریں ٹکائے ہیں، سلام ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، اور ان قدموں پر جو ہدایت کے راستے پہ گامزن ہیں۔ سبھی تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، اور سلام ہو جان کائنات محبوب خدا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آل پر اور اصحاب پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی متین بھائی، ایک مسئلہ اور سامنے آتا ہے کہ ہم اپنی بات چیت میں ایسے جملے بولتے ہیں کہ جو حد کفر تک لے جاتے ہیں، جی، اور جیسے مثلا اللہ کو پروالا کہنا، جیسے ہم نے پیچھے بیان کیا، اور بات چیت میں گانوں میں کفریہ جملے آتے ہیں اور ہمیں اس کی فکر نہیں۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے وقت ایک ایسا وقت ہوگا کہ صبح کو تو شخص مومن اور شام کو تو شخص مومن اور صبح تک کافر ہو جائے گا، اور صبح کو مومن تو شام کو کافر، اور شام کو کافر تو صبح کو مومن ہوگا۔ جی جی عبدالعظیم، آپ نے بالکل صحیح بتایا، اور اصل میں ایسی کافی ساری باتیں ہیں جو حد کفر تک لے جاتی ہیں۔ ہم سب کا تو ذکر نہیں کر پائیں گے جی چھوٹی سی بہت پوڈ لمبی کاسٹ میں۔ بات ہو جائے گی، بہت لمبی میں ہو کچھ جائے گی۔ چند باتیں بتانا چاہوں گا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ اولیاء اکرام، قرآن شریف، بزرگان دین یا ایسے جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں، ان سب کا ادب، محبت اور تعظیم اپنے دلوں میں بیٹھا لیجیے، جی جی کیونکہ با ادب انسان کا دل ایک کھرے کھوٹے کے پرکھنے کا ترازو ہو جاتا ہے، بے شک، جو نہ تو خود غلط بولے گا، اور اگر کوئی دوسرا غلط بول رہا ہے تو وہ اس سے سننا ناگوار پسند کرے گا۔ بے شک بے شک۔ جی، تو یہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ کو با ادب بنا لینا، کیونکہ ایک ان پڑھ با ادب انسان پڑھے لکھے بے ادب سے بہت بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جو میرے نشانیوں کی تعظیم کرے گا بے شک یہ دل پرہیزگاری والے ہیں۔ اور جیسے آپ لیتے چلیں کہ آج کل مذاق لوگ، وغیرہ، ہاں، جیسے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، دل لگی والی باتیں کرتے ہیں، یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر ایک بائی چانس یہ کر رہے ہیں تو اس میں اسلام سے ریلیٹڈ چیز نہیں آنی چاہیے، جنت، دوزخ، نماز وغیرہ۔ جی، اور اگر یہ لاتے ہیں تو یہ انہیں حد کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، اس میں بہت خطرہ ہوتا ہے ان کے ایمان کا۔ یہی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور یہ یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ فلمی گانوں میں کفریات، آج اگر آپ ہندوستان کے گانے سنیں، ان کے مناظر دیکھیں تو حد کفر تک پہنچا رہا ہے۔ مثلا ایک گانا آیا تھا کہ تجھ میں رب دکھتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ یہ جیسے ایک گانا آیا تھا کہ شراب پیتے پیتے جس کے ہاتھ کانپتے ہوں، تو اس میں ایک لائن ہے کہ اگر تو رب ہے، اگر ہے تو موجود تو مجھ سے ملاقات کر، اور آگے ہے کہ ورنہ تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ حد کفر تک ہے، تو ہمیں ایسے گانوں سے بچنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ اسلام میں گانے، سانگز حرام ہیں، تو گانوں سے بچنا چاہیے، اور خاص کر ایسے تو گانوں سے بچنا ہی چاہیے جس میں حد کفر تک ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنی بات چیت میں، مذاق باتوں میں ہمیں اسلام کو نہیں لے کے آنا چاہیے، اور اپنی بات چیت میں ایسے جملیاں کفریاتی جملوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور گانوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔